بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواہ البخاری۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روحیں ایک اکٹھا لشکر ہے، ان میں سے جو آپس میں متعارف ہو گئی تو ان کی محبت قائم ہو گئی، اور جو متعارف نہیں ہوئی ان کا اختلاف رہا۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ارواح کے بارے میں ایک اہم بات ذکر فرمائی ہے۔ عالم ارواح کیا ہے؟ اس دنیا میں انسان جب آتا ہے تو وہ دن اس کا تاریخ پیدائش ہوتا ہے، لیکن اس انسان کا آغاز اس دن سے نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال پہلے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خصوصی توجہ اور محبت سے پیدا فرمایا، اور جب ان کے بدن مبارک میں روح ڈال دی تو سیدنا آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تعظیمی سجدہ کرو، اس امت میں جائز نہیں، پہلے جائز تھا، یعنی ان کو اپنا بڑا عملی طور پہ تسلیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسے ہے؟ بس جیسے اس کی شان کے مناسب ہے ویسے ہے، اس کا کوئی خاص نقشہ ذہن میں نہیں رکھ سکتے کہ وہ اس طرح ہوگا یا کسی اور طرح ہوگا، بس جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے وہ ویسے ہی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم سے چیونٹیوں کے برابر، یا بعض علماء نے لکھا کہ چاول کے دانوں کے برابر کچھ ذرات نکلے اور بے حساب نکلے۔ یہ دراصل بالکل ابتدائی تخلیق ہے ان انسانوں کی جنہوں نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں آنا ہے، یہ ان کی اولاد تھی، جو بعد میں اپنی اپنی باری پر اس دنیا میں اس جسمانی شکل میں آئے ہیں اور وقت گزار رہے ہیں اور گزار گئے ہیں۔ تو وہاں جہاں ان روحوں کو جمع کیا گیا ہے، وہاں پر
حدیث پاک میں ہے کہ روحوں میں سے جس طرح ہم اکٹھے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، تو جن روحوں نے وہاں ایک دوسرے کو اچھی نظروں سے، محبت کی نظر سے دیکھا، وہ لوگ جب دنیا میں آئے تو ان کی بھی آپس میں محبت دنیا میں بھی پیدا ہو گئی، اور کسی وجہ سے ایک روح نے دوسری روح کو اچھا نہیں سمجھا تو وہ دنیا میں آ کر ان کی آپس میں ضد بازی ہی رہے گی اور وہ اسی طرح ہی رہیں گے۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور پوری حقیقتیں کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن دنیا میں یہ جو بعض لوگوں کے ساتھ پوری کوشش کے باوجود مزاج نہیں ملتا، اور بعض لوگوں کے ساتھ کوئی زیادہ گہرے تعلقات نہیں ہوتے لیکن تھوڑی سی ملاقات میں وہ اپنے ہو جاتے ہیں، تو یہ اثر ہے عالم ارواح کے اس ماحول کا جس میں روحیں اکٹھی رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مألف، ایمان والا محبت کی جگہ ہے، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، ایمان والے کو چاہیے کہ محبت دے، محبت لے، احترام دے، احترام لے، عزت کرے، عزت کروائے، یہ چاہیے ایمان والے کو۔ ایمان والا تو ہے ہی محبت کی جگہ، اور فرمایا لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اس آدمی میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے جو نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ کوئی اور بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کوئی اس سے محبت کر کے راضی نہیں، لوگ اس سے تنگ ہیں، جان چھڑاتے ہیں، اور یہ بھی کسی سے محبت کر کے راضی نہیں، بس اس کو اپنی ذات تک، اپنے مفاد تک اور اپنے کام سے کام ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور نہ ہی یہ حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ سب سے محبت کرنے والا، محبت دینے اور محبت لینے والا بنے۔ محبت کس سے؟ کتنے لوگوں سے؟ تو حدیث پاک میں بتایا گیا کہ حب الناس نصف العقل، آدھی عقل مندی یہ ہے کہ سب لوگوں سے محبت کرو، سب سے محبت، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے، وہ تو سب کو محبت ہے، اپنے رشتہ داروں سے، لیکن ہر ایک کا بھلا سوچنا، ہر ایک سے محبت رکھنا، ہر ایک کے بارے میں اچھی نیت، اچھی سوچ رکھنا اور لین دین اچھا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ حب الناس نصف العقل، فرمایا آدھی عقل مندی تو یہ ہے کہ آدمی ہر ایک سے محبت کرنے والا ہو۔ تو لوگوں کے بارے میں سخت رویے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں مقابلے کی کیفیتیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ محبت دینا اور محبت لینا یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ البتہ ہر انسان کے دل میں محبت بھی اللہ نے رکھی اور ہر انسان کے دل میں نفرت بھی اللہ نے رکھی ہے۔ نفرت کو بری چیز نہیں، اصل میں ایک اچھی صلاحیت ہے۔ اس صلاحیت کا استعمال برا ہو سکتا ہے لیکن یہ صلاحیت بری نہیں ہے، اور محبت بھی بہت اچھی چیز ہے، ایک بہترین صلاحیت ہے، لیکن اس کا بھی استعمال برا ہو سکتا ہے۔ تو محبت کس سے کرنی ہے اور کن اصولوں کی بنیاد پہ کرنی ہے، یہ وحی کا علم ہے، انسان کی اپنی سوچ یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور جب اس پہ آدمی عمل کر کے دیکھتا ہے تو سبحان اللہ دنیا ہی کوئی اور نظر آتی ہے۔
دنیا ہی ساری بدلی بدلی نظر آتی ہے۔ تو محبت کا اصول کیا اور نفرت کا اصول کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور نفرت دونوں کے لیے ایک ہی اصول بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ محبت بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے محبت کیسے اور اللہ کے لیے نفرت کیسے؟ اللہ کے لیے محبت وہ ہے جو اللہ کے کہنے پر ہو، اور اللہ کے لیے نفرت وہ ہے جو اللہ کے کہنے پہ نفرت ہو۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا حکم دیا ان سے محبت کرے، جن سے نفرت کا حکم دیا ان سے نفرت کرے۔ یہ ہے پورا ایمان۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبت، اللہ کی محبت کون سی ہے؟ اس کے لیے ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے محبت ہے، یہ وہ محبت ہوگی جو دینی خوبی دیکھ کر ہوگی، اور اللہ کے لیے نفرت وہ ہوگی جو دینی لحاظ سے کوئی عیب دیکھ کر ہوگی۔ دینی خوبی دیکھ کر محبت کہ یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، نمازی ہیں، یار یہ بندہ اچھا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ تہجد گزار ہے ماشاءاللہ، یہ آدمی ماشاءاللہ قرآن پاک روزانہ پڑھتا ہے، یار میرے سے کتنا اچھا آدمی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس آدمی کا ماشاءاللہ جماعت کے ساتھ وقت بڑا لگا ہوا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہا ہے، یار میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ آدمی قرآن پاک کا حافظ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دین کے عالم ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ مجاہد ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس طرح کی چیزوں کی جو محبت ہے یہ ہے اللہ کے لیے، اور جس محبت میں اپنی خواہش شامل ہو کہ اس کے پاس پیسے بڑھیں، اس سے محبت بنا لو، یہ اپنی خواہش ہے، یہ محبت تو ہے لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کسی کی شکل دیکھ کر محبت کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، کسی کا عہدہ دیکھ کر محبت کرنا یہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت وہ ہے جو دینی خوبی دیکھ کر کی جائے، اور ایک دینی خوبی تو ہر ایک میں پائی جاتی ہے، تمام مسلمانوں میں۔ وہ کون سی؟ کہ یہ ایمان والا ہے، یہ میرا ایمان والا بھائی ہے، اور اس سے یہ محبت کہ یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، آپ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی وجہ محبت کی، بہت بڑی وجہ ہے۔ لوگوں میں محبت ہوتی ہے کہ یار یہ ہماری تنظیم کا آدمی ہے، یہ ہماری سیاسی پارٹی کا ہے، یہ تو اپنا ہے ماشاءاللہ، ہم تو اس کا خیال کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یہ ہماری گلی محلے کا ہے تو اس سے محبت کرنی چاہیے، یار یہ اپنا آدمی ہے۔ اور بیرونی ملک بیٹھا ہوا وہ سوچتا ہے اچھا پنجاب کے ہو، اچھا پاکستان کے ہو، ایسے لگتا ہے جیسے ہماری گلی میں رہتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے وہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محبت تو ہے لیکن اللہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ان وجوہات پہ بھی تو ہم محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی اللہ کا رسول مانتا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی ان کو اپنا قائد، اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا سب کچھ مانتا ہے، یہ بھی انہی سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور اس رشتے کی بنیاد پر ہر ایک سے محبت ہونی چاہیے۔ اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے خود بھی بہت پیارے پیارے انداز میں بات سمجھائی تاکہ سیدھے راستے پہ آئیں۔
اور اپنے بڑے بڑے پیارے نبی بھیجے تاکہ وہ ان کو سیدھے رستے پہ لائیں، اور انبیاء کرام کے عادات اخلاق ماشاءاللہ بڑے کمال کے تھے تاکہ وہ ان کو سیدھے رستے پہ لائیں۔ اب جو عام کافر ہے وہ ان چیزوں سے مان کے اسلام لے آئے گا، لیکن ایک کافر وہ ہوتا ہے جو سارا کچھ دیکھ کے، سارا کچھ سن کے، سارا کچھ واضح ہونے کے باوجود وہ دین کے خلاف ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں اس دین کا رستہ روکوں گا۔ تو یہ وہ آدمی ہے جس سے نفرت کرنا قرآن و سنت نے سکھایا ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جن سے نفرت کرنا عین ایمان اور ثواب ہے، جن سے نفرت کرنا عین ایمان ہے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ماشاءاللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی بڑی پیاری، صورت بھی بڑی پیاری، اخلاق بھی بڑے اعلیٰ، صفات بڑی کمال کی، شان بڑی اونچی، ہر بات میں بے مثال ہیں۔ دیکھ کے سمجھ کے پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینے کا سوچ رہا ہے، تو یہ آدمی کون ہے؟ قابل نفرت۔ ان کی پھر توہین کرتا ہے تو یہ ہے قابل نفرت۔ اللہ نے انسان کو محبت بھی دی ہے، نفرت بھی دی ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے۔ محبت کی بھی جگہ بتائی ہے، نفرت کی بھی جگہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ لوگ قابل نفرت ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا، یا دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بڑی اونچی شان دی ہے، لیکن وہ بجائے شان ماننے کے، دیکھ کے سمجھ کے پھر آگے سے گستاخی کر رہے، تو یہ قابل نفرت آدمی ہے۔ اس سے تعلق محبت نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ یہ جگہ ہے نفرت کرنے کی، دور رہنے کی، الگ رہنے کی، تعلقات ختم کرنے کی جگہ ہے یہ۔ یا ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن کھلے عام دین کی مخالفت کر رہا ہے، سر عام دین کی مخالفت کر رہا ہے، اور اسی مخالفت میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو یہ آدمی بھی قابل نفرت ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قابل نفرت ہو جاتا ہے جو دین کی کھلے عام مخالفت شروع کر دیتا ہے، یا جو دین میں تحریف شروع کر دیتا ہے، رد و بدل دین میں شروع کر دیا۔ تو اس طرح کے طبقے ہوتے ہیں جن سے نفرت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام کی ایک شان بیان کی گئی، رحماء اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ بڑے پیارے اور بڑے عظیم لوگ ہیں، اور ان کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کافروں کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں، اور ایمان والوں کے معاملے میں بڑی نرم مزاج ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں نرم مزاج ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ سختی سے نمٹنا ضروری ہے، ورنہ فتنے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے خود سکھائی ہیں، اور محبت اور نفرت کا ایک معیار بتایا گیا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث عرض کرتے ہیں جو محبت کے بارے میں ہیں، وہ کیسی ہونی چاہیے اور اس پہ ملتا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کی کوئی نشانی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اس کی کوئی نشانی۔ فرمایا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں، اللہ جبریل کو فرماتے ہیں، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ تو جس سے اللہ پیار فرماتے ہیں، جبریل بھی اس سے پیار کرتا ہے، اور پھر وہ چونکہ فرشتوں کا سربراہ ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، پورے آسمانوں میں اعلان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، تم سارے اس سے محبت کرو۔
آسمانوں میں اس کے چرچے، آسمانوں میں اس کی بڑی ویلیو بن جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ یہاں بیٹھ کے مہنگائی سے پریشان ہے، یار کیا کریں یار، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ وہ ضرور مہنگا ہوا ہے، لیکن یار تو اپنی قیمت پہچان، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے، آسمانوں میں تیرا ایک بڑا نام بن گیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر زمین میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اثر بھیجتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ روئے زمین پہ جتنے لوگ ہیں ایمان والے وہ آدمی سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، جبریل نے اعلان سنا اور فرشتوں نے جبریل کا بھی اعلان سنا، لیکن یہاں بھی اعلان ہوتا ہے لیکن وہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ ہم نہیں سنتے کا مطلب یہ ہے کہ اس اعلان کو ہمارے کان نہیں سنتے، وہ اعلان براہ راست دل میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہر بات سن کے سمجھی جا سکتی ہے؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو سنتے نہیں، ہم دیکھ کے معلوم ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ سونگھنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ سونگھتے ہیں، وہ چکھنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی، ویسے ہی اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں، یہ بات ایسے ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ اللہ پاک اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثالیں بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کروا دیتے ہیں اہل زمین میں بھی، لیکن اس اعلان کے الفاظ دلوں تک ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ کان اس اعلان کو نہیں سنتے۔ سوال یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ تو گئی ہے اور اس کو بندہ سن ہی نہ سکے؟ اب اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، بغیر سنے بھی تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دوسرے کو میسج کرتا ہے السلام علیکم، تو نہ اس نے زبان سے بولا نہ اس نے کان سے سنا، لیکن اس کے موبائل میں آتا ہے، دیکھتا ہے اچھا اس نے مجھے سلام کیا ہے، تو کانوں نے سنا تھا؟ بالکل نہیں۔ سلام کا لفظ تو نہیں سنا لیکن پہنچ گیا اس تک۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین انسان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک موبائل میں ایک نعت ہے، وہ دوسرے موبائل میں کرنی ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ بلوٹوتھ کرتے ہیں، اور کئی ذرائع ہیں۔ تو اس کے لیے جب آپ بلوٹوتھ ہو کے اس سے نکل کے اس میں آ رہی ہے تو کیا آپ کو آواز آتی ہے کہ یہ نعت جا رہی ہے؟ کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سنائی نہیں دیتا، لیکن بھائی سارا کچھ پہنچ گیا وہاں پہ۔ بالکل اسی طرح اللہ پاک نے آسمانوں سے وہ اثرات، وہ سگنل ڈال دیے دلوں میں، اور بندے نے سنا نہیں ہوتا، لیکن اس دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے اللہ کے کسی پیارے بندے کی، اور اس محبت کا پتہ ہی نہیں ہوتا یار یہ میں اس سے محبت کیوں کر رہا ہوں، میں اس آدمی کی اتنی عزت کس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ مجھے روٹی دیتا ہے، یہ میرے گھر آ کے خرچہ دے جاتا ہے، میرا بل یہ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کیوں ہوتی ہے؟ آسمانوں میں اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل نے سب فرشتوں سے کہا، پھر اللہ کی قدرت سے روئے زمین کے ہر انسان کے دل میں، ہر اہل ایمان کے دل میں یہ پیغام بھی ڈال دیا گیا کہ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، تم لوگ بھی اس سے محبت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی نفرت ایسی حد تک بڑھ جاتی ہے، اللہ اس بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کسی سے نفرت نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ زیادتیاں اور غلطیاں اتنی زیادہ کرتے ہیں، ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ پاک نفرت فرمانے لگتے ہیں، اور پھر اللہ پاک جبریل کو کہتے ہیں مجھے اس سے نفرت ہے، تو بھی نفرت کر۔ جبریل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے اور زمین میں بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی اس بندے سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے محبت بھی، اللہ کی طرف سے نفرت بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں۔
جب دل اللہ کے ہاتھ میں ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کی زیادہ فکر ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں، اٹھیں وہ لوگ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اب وہ لوگ اٹھیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان کے مطابق نوازیں گے، ان کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میدان معاشر میں کوئی سایہ نہیں ہے، جو جہاں کھڑا ہے کڑکتی جلتی دھوپ میں اور شدید ترین پریشانی میں کھڑا ہے، فرمایا کہ جو لوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آئیں، میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہوں۔ یہ اتنا خوبصورت بدلہ کس بات کا؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے کا۔ تو اللہ کے لیے محبت کا کتنا خوبصورت بدلہ۔ اچھا، اس محبت پہ خرچہ کتنا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف اپنے دل کا رخ بنانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانیاں نصیب ہو جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جاتا ہے، راستے میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں فلاں بستی میں، فلاں شہر میں، فلاں گلی میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کوئی مالی لین دین ہے اس کے ساتھ اس لیے جا رہے ہو؟ کہتا نہیں۔ اچھا اس نے کوئی آپ پہ احسانات اتنے کیے ہیں اس لیے جانا پڑ رہا ہے؟ کہتا نہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اس کی کسی دینی خوبی کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ سنو، پھر اللہ کے لیے آپ اس سے محبت کرتے ہو تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ بھی اب آپ سے محبت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت فرما لیں تو ماشاءاللہ دنیا آخرت کی ساری نعمتیں اسی میں آ جائیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، ان کی کسی دینی خوبی کی بنیاد پر، لیکن محبت تو ان سے کرتا ہے لیکن یہ ان جیسا بن نہیں سکتا، ان جیسا بن نہیں سکا۔ کسی کو محبت ہے کہ یہ قرآن کے حافظ ہیں، لیکن اب عمر یہ ہے کہ وہ تو ایک آیت نہیں یاد کر سکتا، ایک سورت نہیں یاد ہوتی اس کو۔ محبت بڑی ہے قرآن والوں سے لیکن خود نہیں ایسا بن سکتا۔ کوئی آدمی علماء کرام سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، مصروفیات ایسی ہو گئی ہیں، زندگی کا اتنا حصہ گزر چکا ہے کہ اب یہ عالم بن نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان میں سے بن نہیں سکتا، تو اسے بھی کوئی فائدہ ہوگا اس محبت کا؟ اس محبت کا اس کو بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی قیامت کے دن اٹھے گا جن سے محبت ہے اللہ انہی میں سے شمار فرما دے گا، اللہ انہی میں سے شمار فرما دے گا۔ تو نیک لوگوں کی محبت یہ آخرت کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذریعہ ہے۔
ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ویلک ما اعددت لها، ارے عجیب آدمی، یہ بتاؤ کہ آپ نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے جو آپ کو جلدی ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ معلوم ہوا کہ قیامت کے بارے میں زیادہ معلومات جمع کرنے کی بجائے قیامت کے دن کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے۔ کچھ دن پہلے ایک اپنے نمازی میرے پاس آئے، کہتے جنت کے کتنے درجے ہیں؟ سوال تو ہے، لیکن ایسے سوالات کے پیچھے پڑنا، انہی کی کھوج میں لگ لگ کے زندگی لگا دینا، یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو درجے نہیں بتائے، میں نے کہا انشاءاللہ جب جائیں گے تو سارے سامنے آ جائیں گے، تیاری کرو اپنی۔ جی اس کے دروازے کتنے ہیں؟ تو دروازے تو 8 ہیں۔ تو میں نے کہا جی انشاءاللہ جب جائیں گے تو دروازے سامنے آ جائیں گے، ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ کچھ سوال بالکل بیکار ہوتے ہیں، فضول سوال جن کا عمل سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ کیا ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کی جنت کے درجات کتنے ہیں؟ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں جتنا آ گیا وہ ٹھیک ہے، اسی کو سن لیں، اس کے مطابق اللہ سے مانگیں اور تیاری کرنی چاہیے۔ صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ارے تو نے تیاری کیا کی ہے، تو یہ دیکھ۔ اس کا مطلب کرنے کا کام یہ ہے کہ زیادہ جنت جہنم کی لمبی چوڑی معلومات کے چکر میں پڑنے کی بجائے ان کی تیاری کریں، کیونکہ یہ وقت تیاری کا ہے، معلومات کا نہیں۔ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ تیاری کریں، نہ کہ آپ معلومات لیں۔ تو فرمایا کہ آپ نے آخرت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے؟ تو اس کہنے والے نے سبحان اللہ، عظیم لوگوں کا زمانہ تھا، انہوں نے عرض کی کہ میرے پاس تیاری تو بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ تیاری یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی زیادہ اعمال نہیں جمع کر سکا، کوئی بہت زیادہ گناہوں سے نہیں بچ سکا، کوئی بہت زیادہ نفلیں نہیں پڑھ سکا، لیکن ایک خزانہ بڑا قیمتی ہے میرے پاس۔ وہ کون سا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، آپ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ کو محبت ہے۔ تو یہ اصول بڑا زبردست ہے، اور جہاں یہ اصول ایمان والے کو خوشخبریاں دیتا ہے، وہیں یہ اصول کچھ ہوش بھی دلاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کافروں سے محبت رکھتا ہے تو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ کافروں کے ساتھ۔ ایک آدمی کی پوری زندگی گزری ہے اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ دینے کے لیے، ان کا تعاون کرنے کے لیے، تو پھر قیامت کے دن حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ۔ ایک شخص کی زندگی صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ یاری میں گزر گئی، تو اتنا ذہن میں رکھے قیامت کے دن بھی یہ اللہ کے دشمنوں میں ہی شامل ہوگا، اللہ ادھر ہی ڈال دیں گے، جاؤ انہی کے ساتھ جن کا ہے۔ تو یہ شریعت میں ضروری ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان جیسے نظر بھی آئیں، نظر ہے کہ آپ کو کن سے محبت ہے۔ ہم کسی سے لڑائی کا نہیں کہتے، لیکن کم از کم کچھ غیرت سے جینا چاہیے، کفر اسلام میں فرق کرنا چاہیے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا چاہیے آدمی کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب کچھ ملا جلا کے چل رہا ہے، کوئی غلط اور صحیح کی پرواہ ہی کوئی نہیں، جس کے دن آئے بس انہی کے ساتھ ہو گیا،
ایسا نہیں، آپ جو ہیں وہ نظر آئیں کہ آپ کیا ہیں، اور یہ نظر آنا ہی اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے فرمایا جن لوگوں سے محبت ہوگی قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ ڈال دے گا کہ تو جان ان میں، تو انہی کا ہے بس۔ آپ کو اچھوں سے محبت ہے تو انشاءاللہ حشر بھی اچھا ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ کسی غلط آدمی سے محبت ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائے۔